سے پہلے تو فرمائیے گا، یہ جو ابھی آپ خراب حالات دیکھ رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان، آپ کے خیال میں ان خراب حالات کے پیچھے محرکات کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں؟ کیوں 2021 کے بعد جو ایک ریلیشن شپ تھی جس کے حوالے سے بہت سی توقعات تھیں، وہ اس نہج پر آ گئی ہے؟ دیکھیے، یہ پائل اپ ہوتا رہا ہے. یہ جو طالبان نے جس طرح کا رویہ اختیار کیا اور اس میں ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، تو یہ پاکستان کے لیے روز بروز ایک سورس آف کنسرن بنتا رہا. اور پھر یہ کہ اس میں مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ اس میں صرف ٹی ٹی پی نہیں، ان کے ساتھ پھر یہ افغان طالبان یا جو نارمل وہ ہیں وہ بھی ان میں شامل ہو جاتے تھے. تو اس لیے یہ یعنی اور بارہا طالبان حکومت کو یہ جتلایا بھی گیا کہ یہ ان کو ایک حکومت کی طرح جو ہے بیہیو کرنا چاہیے، اور اب وہ اپوزیشن کی طرح بیہیو نہ کریں. اب وہ گوریلا فائٹر نہیں رہے، اب وہ حکومت میں ہیں اور ان کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ طالبان کو کئی دفعہ دہرائی گئی ہیں. لیکن یہ کہ جب یہ لیٹسٹ ہوا جس میں ہمارے کئی جوان شہید ہوئے انکلوڈنگ لیفٹیننٹ کرنل، تو اس سے ظاہر ہے کہ یہ اندازہ لگایا گیا کہ لگتا ہے یہ کہ افغان طالبان ہماری بات کو سیریسلی نہیں لے رہے. تو اس میں میرے خیال میں افغان طالبان کو جو ہے یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کے جو سب سے بڑی جو اسٹرینتھ یا سپورٹ رہی ہے وہ پاکستان سے رہی. تو اگر آپ اسی کو جو ہے اپنے خلاف کر لیں گے تو پھر بات نہیں بنے گی اور یہ دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. رائٹ. لیکن دورانی صاحب، یہ جو تحفظات ہیں یہ تو 2021 سے پاکستان بارہا ان کا ذکر کر رہا ہے، مختلف لیولز پر جو ہے وہ انگیجمنٹ رہی ہے. مسئلہ تو ٹی ٹی پی جیسے گروپس کا ہی ہے جو پاکستان میں آ کر کارروائیاں کرتے ہیں اور پھر افغانستان چلے جاتے ہیں، جہاں انہیں یا تو آزادی ہے یا پھر ان کی سہولت کاری کی جاتی ہے. یہ جو تحفظات ہیں مختلف لیولز پر انگیجمنٹ کے باوجود، آپ کے خیال میں ان کو ایڈریس کیوں نہیں کیا جا سکا طالبان کی حکومت کی طرف سے؟ جی، یہ کئی اس میں عوامل شامل ہیں، لیکن پاکستان کا امیجیٹ کنسرن تو یہ ٹی ٹی پی پہلے بھی حملے کر رہا تھا، لیکن طالبان کے آنے کے بعد سے ان کی شدت میں اور تعداد میں اضافہ ہوا. تو اس سے یہ ایک بہت بڑا سورس آف کنسرن رہا پاکستان کے لیے. اور اس میں حیرت اس بات کی ہے کہ یہ طالبان جو ٹی ٹی پی والے ملا حیبت اللہ کے ہاتھ پر اپنے بیعت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مولانا حیبت اللہ نے تو پاکستان پہ حملہ کرنا حرام قرار دیا تھا. یہ خود طالبان نے جو ہے ہمیں بتایا تھا. تو یہ اس سے صورتحال یعنی غیر یقینی ہو جاتی ہے. اور پھر جو طالبان یعنی یقین دہانیاں کراتے رہے ہیں میٹنگز میں، لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا رہا. وہ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ آپ چند مہینوں میں ایک بہت بڑا فرق دیکھیں گے کہ ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، لیکن اس کے الٹ ہی ہوا. تو یہ اس سے جو آپ نتائج اخذ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یا تو یہ خود شامل ہیں اس میں ٹی ٹی پی کے ساتھ، یا پھر ان کے اندر وہ اہلیت نہیں. اگر وہ اہلیت نہیں ہے تو پھر ان کی استعداد بڑھانے میں بھی پاکستان مدد دے سکتا ہے، لیکن اس میں بھی انہوں نے ایسے کوئی ذکر نہیں کیا کہ ہم ان کی مدد کر سکیں. کاؤنٹر ٹیررزم ایشو پہ وہ دے فیل شائے، وہ آگے نہیں آتے، جبکہ پاکستان ان کی مدد کر سکتا تھا. تو یہ بہت سے عوامل ہیں جو کارفرما ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا جو میرے خیال میں فیکٹر ہے وہ یہ طالبان کی جو ہے وہ جو جس طرح سے وہ حکومت کر رہے ہیں، اور پھر ان کا جو انداز ہے بائیلیٹرل ریلیشن شپ یا ڈپلومیٹک لیول پہ کس طرح سے بیہیو کرنا ہے، تو اس میں there is much to be desired.
رائٹ، لیکن دورانی صاحب یہ جو وزیر دفاع نے بات کی ہے، انہوں نے کچھ انٹرویوز میں کہا کہ پاکستان کو گارنٹی دینے کو یہ تیار نہیں تھے. وربلی تو جیسے آپ نے کہا کہ یقین دہانیاں کرائیں گے، لیکن گارنٹی نہیں دی جاتی تھی کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ پاکستان کا رخ جو ہے وہ نہیں کریں گے یا افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگی. تو آپ کے خیال میں جو آپ کا بھی ایکسپیرینس رہا ہے، یہ گارنٹی دینے سے کیوں جو ہے وہ کتراتی رہی ہے طالبان کی حکومت؟ مجھے نہیں پتا وزیر دفاع صاحب نے کس کانٹیکس میں گارنٹی کی بات کی ہے. آیا وہ طالبان گارنٹی دینے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن وہ اس بات کے صحیح. ضرور ذمہ وار ہیں کہ یہ جو طالبان ہیں ان کے آئیڈیالوجیکل کزنز ہیں، یہ جو ٹی ٹی پی والے، ان کو جہاں انہوں نے رکھا ہے وہ اسلحے کے ساتھ پھرتے ہیں، تو کم از کم وہ 2-3 چیزیں کر سکتے ہیں. نمبر 1 کہ وہ ٹی ٹی پی کو غیر مسلح کریں، ان کو اسلحہ ساتھ رکھنے کی اجازت نہ دیں. دوسرا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ہے، تقریباً 1 درجن سے زیادہ ٹی ٹی پی کے گروپس ہیں، ان کے لیڈرز ہیں وہ افغانستان میں ہیں، ان کی جو ہے موومنٹ اور ان کے جو جی. پاکستان کے خلاف جو سازشیں کرتے ہیں ان پہ پابندی لگائی جائے. اور اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو تیسری بات ہے پھر ٹی ٹی پی کو ہمارے حوالے کر دیں. لیکن وہ بھی یہ نہیں کرتے ہیں، حوالے تو وہ کریں گے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے جو ہے ان کا ریفیوجی کا سٹیٹس ہے تو ہم مجبور ہیں. اور سو کال پشتونخوا کورٹ جو ہے وہ بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں اس معاملے میں. حالانکہ پشتونخوا کی اسپرٹ کے خلاف ہے یہ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آ کے قتل غارت کا جو ہے کام کرتے ہیں پاکستان آ کے. تو اس لیے یہ عوامل میں نے جو آپ سے عرض کیا، یہ افغان طالبان کو اس پہ غور کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. گارنٹی تو خود ہی ہو جائے گی جب ان کی موومنٹ جو ہے ریسٹرکٹ ہو جائے گی، ان کو غیر مسلح کر دو گے. رائٹ. اور بھارت کا جو اس سارے معاملے میں کردار ہے آصف درانی صاحب، اب یہ تو دورہ ہے اور یہ معاملات تو ظاہری بات ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کچھ عرصے سے جو وہ چل رہے ہیں، لیکن اس کی ٹائمنگ اور اس کی جو آپٹکس ہے وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. آپ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، انڈیا کا جو اصل مطمع نظر ہے وہ پاکستان پہ پریشر ڈالنا ہے. افغانستان کو انہوں نے ہمیشہ یوز کیا ہے، افغان سوائل کو یوز کیا ہے. وہ یعنی یہ اس وقت جو ہندوتوا ڈسپنسیشن ہے وہ اینٹی مسلم ہے، بٹ ٹو ٹاک آف طالبان. اور ان کے جو انڈیا کا جو سلیبس ہے اس میں جو ہے وہ افغان جو ہے وہ انویڈرز کہلاتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے اپنی تاریخ بدل تھوڑی دی ہے. تو وہ ان کے کو افغانوں کی محبت میں وہ یہ نہیں کر رہے، وہ کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ جو مخاصمت ہے اس کو کرتے ہوئے. تو ظاہر ہے ان کا ماڈلس آپرینڈائی تو آلریڈی ہے، یعنی یہ طالبان کے آنے سے پہلے سے ہے. وہ ٹی ٹی پی کو جو ہے تھرو افغان پراکسیز فائنینشیل اسسٹنس دے رہے تھے. بی ایل اے اور دوسرے بلوچ گروپس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اسسٹنس دے رہے ہیں. اور اس کے لیے تو بی ایل اے والے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ بی ایل اے والے تو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم انڈیا سے سپورٹ لیتے ہیں، انڈیا سے ہمیں پیسے ملتے ہیں اور جو ہے دوسرے میٹیریل بھی ملتا ہے. تو یہ انڈیا کا تو وہ ہمارے لیے کوئی نیوز نہیں ہے یا کوئی انکشاف کی بات نہیں ہے. انڈیا نے آج سے نہیں، ظاہر شاہ کے زمانے سے جو ہے وہ اس میں افغان سوائل کو یوز کیا ہے پاکستان کے خلاف. ٹھیک ہے، رائٹ. اور آگے آپ کے خیال میں اگر پاکستان اور افغانستان کو بڑھنا ہے تو یہ کس طرح سے ممکن ہے؟ یہ ڈپلومیسی کے ذریعے ممکن ہے اور انگیجمنٹ ہونی چاہیے. اور میں پھر تکرار کروں گا کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کو پہنچنا چاہیے، ان کے ساتھ ریچ آؤٹ کرے، ان کے ساتھ بات چیت کرے. بات چیت کے ذریعے ہی مسئلہ حل ہوگا. اس میں اس کا جو فوجی حل ہے وہ ڈیوریبل نہیں ہوگا، بلکہ اس سے اور زیادہ مخاصمتیں بڑھیں گی اور زیادہ جو ہے خون خرابہ ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے.